حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اہل سنت کی، آپ نے ابھی پروگرام کے اسٹارٹ میں ذکر فرمایا کہ اہل سنت کی کئی شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو جو ہے ان کی شخصیت پر کام نہیں ہوا، اس وجہ سے لوگ انہیں بھول گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی شخصیات ہیں؟ چند کے نام آپ ارشاد فرما دیجیے گا. کچھ آپ بھی میں نے سنا ہے تحریری کام کر رہے ہیں اس حوالے سے، وہ بھی ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے شاہ رخ بھائی، ابتدا میں تو میں آرٹیکل رائٹنگ کرتا تھا، لیکن اس آرٹیکل رائٹنگ کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں تھی. میں نے محسوس کیا کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، تو میں نے پھر توجہ دی اور محسوس جو ہے نا اس کام کو اس طرح سے منظم کیا کہ ان شخصیات کو منتخب کیا جائے کہ جن پر اب تک کوئی کام نہیں ہوا، اور ان کی حیات و خدمات ایسی روشن ہیں کہ اس کو جو ہے نا وقت کی دبیس تہ نے دبا دیا ہے. لہٰذا ان کو منتخب کرنے کے بعد کام کی ابتدا کی. الحمدللہ کچھ شخصیات پر کام مکمل کر لیا ہے، کچھ شخصیات پر ابھی زیر تکمیل ہے، جس میں سر فہرست مولانا مرتضی احمد خان میکش ہیں. یہ بہت بڑے صغیر کی صحافت میں بہت بڑا نام ہے. آپ 10-12 کتابوں کے مصنف ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا 10 اخبارات کے مدیر رہے. اور آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حکم دیا تھا تحریک پاکستان کے لیے مضامین لکھیے، مسلم لیگ کے حق میں مضامین لکھیے اور رائے عامہ ہموار کیجیے. تو آپ نے 1927-28 کے زمانے میں مسلمانوں کے علیحدہ ملک کے مطالبے کے حق میں مضامین لکھے. یہ وہ دور ہے کہ جب علامہ اقبال نے بھی تصور پاکستان پیش نہیں کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا مرتضی احمد خان میکش جمعیت علماء پاکستان سے ابتدا میں وابستہ رہے اور آپ تقریباً اپنی حیات تک ہر تحریک میں شامل رہے. 1953 کی تحریک تحفظ ختم نبوت میں آپ نے فعال کردار ادا کیا، اور جب یہ تحریک ختم ہو گئی تو حکومت نے ایک منیر انکوائری کمیشن اس تحریک کے عوامل کی تحقیقات کے لیے قائم کیا تھا جسٹس منیر کی سربراہی میں. تو اس کمیشن میں آپ متحدہ مجلس عمل کے وکیل رہے، آپ نے دفاع کیا. اس کے بعد جب منیر انکوائری رپورٹ شائع ہوئی اور اس رپورٹ کو شائع ہونے کے بعد اس میں الزامات جو ہے نا وہ دوسری طرف منتقل کرنے کی منیر نے کوشش کی، جسٹس منیر نے، تو مولانا مرتضی احمد خان میکش نے محاسبہ کے نام سے اس کا جو ہے نا احتساب کیا اس رپورٹ کا اور حقیقت حال واضح کی. حضرت وقت کی کمی کا تقاضا ہے کہ جو نا ہم ذرا جلدی وائنڈ اپ کریں، تو وہ جو چند نام ہیں بس صرف نام ارشاد فرما دیجیے گا کہ اہل سنت کی وہ کون سی شخصیات ہیں کہ جن پر جو ہے نا کام کی ضرورت ہے. دیکھیے مرتضی احمد خان میکش کا میں نام آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے علاوہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ بر صغیر کے اندر سنی مسلمانوں میں سیاسی شعور کی بیداری میں اگر کوئی نام سر فہرست نظر آتا ہے، یہ میری مطلب اپنی آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو، لیکن میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی بر صغیر کی سیاسی تحریکات کے اندر سنی مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور کی بیداری میں سر فہرست نام ہے. آپ نے انجمن خدام کعبہ سے لے کے تحریک خلافت، ہجرت، موالات تمام تحریکوں میں فعال کردار ادا کیا. ان کے سیاسی کردار کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ مولانا برہان الحق جبل پوری بہت بڑا نام ہے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ آئیں گے، ٹھیک ہے، مسلم لیگ سے وابستہ رہے. برہان پور میں مسلم لیگ کی سربراہی کی، قائد اعظم کے نام خط و کتابت جناب پیپرز میں موجود ہے گی. ان پر ابھی تک ان کی سیاسی کردار کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا. اور یہ 3 شخصیات پر میں کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب میرے نزدیک کام کے جو ہے نا مستحق ہیں کہ آپ جو تھے سیاسی لیڈر بھی تھے، قائد حزب اختلاف بھی تھے، مصنف بھی تھے، کنز الایمان کا جو ہے نا انگلش میں ترجمہ بھی کر چکے ہیں. بہت بڑی شخصیت ہے، ان پر بھی کام کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جناب محمد احمد ترازی صاحب، آپ ہماری دعوت پر مین ٹی وی کے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین محترم،